بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس مسائل شروع ہے تاکہ وہ مسائل جو ضروری ہیں ہمارے لیے وہ آپ تک پہنچ جائیں اور اس کا ثواب ہمیں بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ زندگی میں انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے عمل کرے جس طریقے سے شریعت عمل کرنے کو ہم سے کہتی ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام ہے اصول دین اور دوسری چیز کا نام ہے فروع دین۔ اصول دین جیسے تمام ہی ہم لوگ جانتے ہیں کہ اصول دین جو ہمارے وہ 5 ہیں، اور اس میں جو ہے سب سے پہلے توحید پروردگار ہے، عدل الہی ہے کہ اللہ عادل ہے، اور تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت۔ ان چیزوں پر انسان کا اپنے اس طریقے سے اعتقاد رکھتا ہو کہ اس میں کسی کی ضرورت نہ پڑے کہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے سے معلوم کرے، کوئی بتلائے کہ اللہ ایک ہے تو وہ پہچانے۔ نہیں، انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے لہذا وہ جانتا ہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان بتلائے تب کہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہاں، اس کی تفصیل اور اس کے جتنے بھی وہ ہیں وہ انسان ہو سکتا ہے کسی دوسرے سے رجوع کرے، لیکن انسان کے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ یہ ثابت کر سکے ہمارا اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ عادل ہے تو اس کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے یہ بھی انسان کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ظالم ہوگا تو اس سے کیا خرابی لازم آئے گی، اور عادل ہوگا تو اس سے کیا خوبی اور کیا اچھائی لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے ہماری کیا ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اپنی ہدایت خود کر سکیں؟ کیا انسان کی فطرت اور انسان کیا ان تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے کہ وہ خود بخود جان لے؟ اگر انسان کی عقل اور انسان کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہو جس طریقے سے اللہ نے کچھ جو ہے مثلا جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں رکھی ہے، جو چیز ان کے لیے حرام ہے وہ ان کے لیے حرام ابدی ہے، ان کو کسی بھی ہادی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر انسان کی عقل اس بات کو درک نہیں کر سکتی۔ وہ جزیات یا کلیات کو تو مثلا معلوم کر بھی لے تو کلیات جزیات جو ہے اس کو معلوم نہیں ہوتی مثلا۔ تو لہذا انسان کے لیے ایسے وقت میں ضروری ہے کہ کوئی بتانے والا ہادی ہو، تو لہذا ہمیں اس ہدایت کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہوئی، اس لیے پروردگار نے یہ ہمارے لیے انبیاء کو بھیجا۔ یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے اور ہماری جو ہے فطرت کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر نبی اس دنیا سے چلا جائے تو کیا نبی کے جانے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد، اس دین کو بغیر کسی امام یا بغیر کسی ہادی کے اللہ جو ہے اس دنیا کو چھوڑ دے، یا کوئی اس کا نگہبان موجود ہے؟ تو لہٰذا یہ امامت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنے دلائل کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے، فطرت کے ذریعے، علم کے ذریعے جو ہے اس بات کو پہچان سکتا ہے کہ کیا انسان کے پاس کتاب جو ہے وہ خود بخود کافی ہو سکتی ہے یا اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ امامت پر انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو یہاں سے جانے کے بعد کیا انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار اس نے عمل کیے ہیں، یا اس کو وہاں پر جانے کے بعد میں کچھ اچھائی اور برائی کا بدلہ ملے گا؟ تو لہٰذا انسان جب اس دنیا سے گیا تو جانے کے بعد ایک ہی چیز آئی جس کا نام قیامت ہے، کیونکہ سب مر جائے گی، سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اسی کا نام قیامت ہے۔ تو قیامت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان جو ہے یہاں پر جو اچھے کام کرتا ہے اس کو وہاں جانے کے بعد میں اچھا بدلہ ملے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کو برا بدلہ ملے، ورنہ اس دنیا میں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں رہے گا۔ چاہے کوئی ظلم کرے وہ بھی ہو جائے گا، اور کوئی اچھائی کرے تو وہ بھی۔ لہذا اللہ نے اس کے لیے قیامت کو رکھا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ اصول دین ہمیں، اس میں ہمیں کسی انسان کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خود بخود انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں، اگر انسان غور و فکر کرے تو اللہ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اگر انسان غور و فکر کرے تو نبی تک بھی پہنچ سکتا ہے، امام تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور قیامت کا ادراک بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کی تفصیل کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث اور انبیاء کی ضرورت ہے کہ جنت ہے تو کیسی ہے، جنت ہوگی تو کس طرح ہوگی، حوریں ہوں گی،
ग़िलमान होंगी, ये होगा, ये तमाम की तमाम तफसीलें हैं, लिहाजा तफसील में हम रुजू कर सकते हैं। लेकिन इजमाली तौर से हमें मालूम होना चाहिए, कुल्ली तौर से मालूम होना चाहिए कि हमारी फितरत में ये चीज़ें मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा सिलसिला आता है, उस दूसरे सिलसिले का नाम है फ़ुरूअ दीन। फ़ुरूअ दीन में भी तीन ही चीज़ें हैं, या तो इंसान उन मसाइल को, फ़ुरूअ दीन यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जितने भी हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मसाइल हैं, या तो हम उन्हें जानते हैं या हम उन्हें नहीं जानते हैं। अगर इंसान उन मसाइल को कुरान और हदीस से निकालने के बाद में ख़ुद उन पर अमल कर सकता है, ख़ुद उनको जान सकता है, ख़ुद उन मसाइल को निकाल सकता है, तो फिर हमारे यहाँ तक़लीद करना हराम है। क्योंकि जब इतना बड़ा आलिम है, जब इतना बड़ा मुज्तहिद है कि इंसान कुरान से रुजू करके, अहादीस से रुजू करके वो उन मसाइल को निकाल सकता है और निकालने के बाद उन पर अमल कर सकता है, तो हमारी शरीयत कहती है कि वो खुद ब खुद मुज्तहिद है, लिहाजा उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर अपना इलाज कर सकता है तो फिर उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंजीनियर अपना मकान का नक्शा खुद बना सकता है तो किसी दूसरे इंजीनियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान बीमार है और वो खुद डॉक्टर नहीं है, तबीब नहीं है, तो लिहाजा उसको जो है उसकी अक्ल कहती है कि उसके पास चलो जो हमारा इलाज कर सकता हो। यही बात हमारी शरीयत ने कही है कि अगर आप खुद नहीं जानते हैं, कुरान नहीं जानते हैं, हदीस नहीं जानते हैं, अगर आप जो हैं रिवायात नहीं जानते हैं और आपको जो है मसाइल की ज़रूरत है, नमाज किस तरह पढ़ें, रोज़ा किस तरह रखें, कि कब से रखें, किस तरह रखें, किस चीज़ से मतलब इफ्तार करें, किस चीज़ से इफ्तार ना करें, किस वक्त इफ्तार करें, नमाज 2 रकत पढ़ें या 4 रकत पढ़ें, 2 रकत पढ़ें तो किस तरह पढ़ें, रुकू करें तो किस तरह करें, तो लिहाजा इसके लिए भी हमें जिस तरह अपने बदन की सलामती के लिए, अपने जिस्म को सालिम रखने के लिए एक डॉक्टर, एक तबीब, एक हकीम की ज़रूरत है, इसी तरह शरीयत में अमल करने के लिए भी हमें एक बताने वाले की ज़रूरत है। उसी का नाम मुज्तहिद है, उसी को जो है मर्ज तक़लीद कहते हैं। और अगर इंसान एहतियात पे अमल कर सकता हो, तीसरी बात यह है, पहले वो खुद आलम हो तो फिर उसको जो है तक़लीद की ज़रूरत नहीं। अगर वो तक़लीद नहीं जानता है कि मसलन मसाइल को नहीं जानता है, कुरान को नहीं जानता है, हदीस को, तो उसको जो है किसी दूसरे के मुज्तहिद की तक़लीद करना होगी अपने अमल को सही करने के लिए। या इसके बाद इंसान जो है वो क्या है, इंसान एहतियात पे अमल कर सकता है। मसलन इतना इल्म है कि वो जो है अपनी एहतियात पर जो है अमल कर सकता है उन मसाइल को निकालने के बाद में, कि एक मुज्तहिद ने कहा ये हलाल है, एक ने कहा ये हराम है, तो वो एहतियात करते हुए, मसाइल को निकालते हुए उस एहतियात पे अमल कर सकते हैं। लिहाजा तब भी तक़लीद की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बाद लोग जो है, हमारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि ये हमारा मुज्तहिद जो है वो हमारा इमाम है जो गायब है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता, या तो इन लोगों को मुज्तहिद और इमामत में फ़र्क मालूम नहीं है, या फिर ये लोग जो है जहालत के इतने गहरे समंदर में डूब गए हैं कि इन्होंने जो है इमाम को भी ख़ताकार समझ लिया है। हमारे यहाँ इज्तिहाद के अंदर कोई भी इंसान इस बात का कायल नहीं है कि जो हमारा मुज्तहिद होता है वो मासूम होता है। दूसरे जो हमारा मुज्तहिद फतवा देता है, जो हमारा मुज्तहिद मसाइल बतलाता है, कोई भी ये नहीं कहता कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही बात कही है जो तमाम मसलन अल्लाह के कुरान और हदीस में बिल्कुल 100% सही है। हमारा मुज्तहिद फतवा लिखने के बाद, मसला बतलाने के बाद कहता है कि मैंने फतवा दे दिया वल्लाह आलम बिस्सवाब, लेकिन ठीक है, दुरुस्त है, वो अल्लाह ही जानता है, मैंने अपनी कोशिश की है इस मसले को हासिल करने में। लिहाजा उसके यहाँ क्या है, ख़ता का इम्कान पाया जाता है मुज्तहिद के यहाँ। ये बात बहुत गौर से सुने जो ये कहते हैं कि हमें मुज्तहिद की ज़रूरत नहीं, हम तो इमाम की तक़लीद करते हैं, लिहाजा हमारा मुज्तहिद जो है वो इमाम है। लिहाजा हमारे मुज्तहिद के यहाँ ख़ता का इम्कान पाया जाता है कि हो सकता है जो उसने फतवा दिया हो वो फतवा उस राय के मुताबिक ना हो जो परवरदिगार की है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि हम जो अमल किया हमारा क्या हो, नहीं, उसने अपनी कोशिशों के बावजूद, उसने तमाम के तमाम इल्म के बावजूद उस फतवे को दिया है, लिहाजा अल्लाह उसे अज़ाब नहीं करेगा, अल्लाह उस पर जो है अक़ाब नहीं करेगा, और ना ही अमल करने वालों पर, क्योंकि उसने तो अपनी बेचारे ने पूरी कोशिश की, अगर उसे मालूम, लेकिन लिखता है मुज्तहिद। लेकिन इमाम जो है हमारा क्या है, वो मासूम है,
مجتہد نہیں ہے. ہمارا امام معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، اس کے یہاں عصمت پائی جاتی ہے. ہمارا امام نہیں کہے گا میں نے تو فتویٰ دے دیا اب اللہ بہتر جانے یہ صحیح ہے غلط. نہیں، ہمارا امام وہی کہتا ہے جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اور اللہ کی شریعت میں ہوتا ہے، اس میں کوئی خطا نہیں پائی جاتی. تو لہٰذا ہمارا امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں پائی جاتی ہے. یہ تو ہوا اجتہاد نبی اور امام اور مجتہد میں فرق. اب وہ مجتہد کیسا ہو، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کے شرائط یہ ہیں کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، یا اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو. عادل وہ شخص ہے جو ظاہراً حرام کاموں سے دور رہتا ہو، معاشرے میں لوگ اسے جو ہے جانتے ہوں کہ یہ اچھائی کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ہے، حرام کو ترک کرتا ہو. اب ہم مجتہد کو کیسے پہچانیں؟ مجتہد کو پہچاننے کے یا تو ہم مجتہد کو خود جانتے ہوں کہ یہ مجتہد ہے، یا دو آدمی ایسے گواہی دیں کہ جو اسے جانتے ہوں کہ یہ مجتہد ہے، یا اس کی شہرت عامہ ہو. لہٰذا اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں تو ہمارا جو ہے ضروری ہے کہ ہم مجتہد کو اس طریقے سے پہچان لیتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان میں اس کی تقلید کریں جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں. مجتہد کے فتویٰ حاصل کرنے کی بھی 3-4 طریقے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جو ہے خود اس مجتہد سے معلوم کرے اس کا فتویٰ، یا اس سے سنے، اور دوسرے 2 عادل اشخاص سنیں جو مجتہد کا فتویٰ بیان کریں. مثلا ان سے سنیں جنہوں نے مجتہد سے خود سنا ہے. تیسرے یہ ہے مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو. اللہ ہمیں ایک شخص کے قول پر اطمینان ہے کہ مثلا یہ شخص جو ہے بہت ہی ایماندار ہے، کوئی غلط بات نہیں بتاتا اور اس نے بتلایا تو اسے یہ سستانی کا فتویٰ ہے، تو ہمیں جو ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات پر عمل کرنا. چوتھی شکل مجتہد کے فتویٰ حاصل کرنے کی یہ ہے کہ ہم اس کے رسالہ عملیہ یعنی توضیح المسائل میں دیکھیں کہ اس کے توضیح المسائل میں کیا لکھا ہوا ہے. جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ اس نے فتویٰ بدل دیا ہے، ہم اس کے رسالہ عملیہ میں فتویٰ دیکھتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہیں، اور اگر اس نے بدل بھی دیا اور ہم تک نہیں پہنچا تو ہمارا عمل درست ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں معلوم ہو کہ مجتہد کا یہ فتویٰ جو ہے بدل گیا ہے، اس وقت جو ہے یہ فتویٰ اس طرح تھا، آج یہ فتویٰ ہے تھوڑا بدل گیا ہے، تو لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ فتویٰ بدل گیا کہ ہم اس طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے اب نیا فتویٰ آیا ہے. تو تمام کو چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے دینی مسائل میں اللہ کے عمل کرنے کے لیے، اللہ کو جو ہے خوش کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے کسی ایسے انسان کی جو مجتہد عالم ہو، عالم دورہ ہو، سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اس کی تقلید کرے تاکہ ہمارے اعمال صحیح رہ سکیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل خیر پر جو ہیں عمل کرتے رہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اطاعت پروردگار اور اطاعت امام کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے مسائل کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.